بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ہمارے گرینڈ سن علی رضا کو دینی درس میں صفات ثبوتیہ کے بارے میں بتائیں گے۔ صفات ثبوتیہ کیا ہیں؟ خدا میں پائی جانے والی اچھائیوں کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں۔ اب ویسے تو ساری اچھائیاں خدا میں موجود ہے، مگر چند ہم کیونکہ وہ دن رات ہمارے کو اس کا واسطہ پڑتا ہے، تو ایسے 8 جو یہ ہیں صفات ثبوتیہ جس کو کہا جا رہا ہے، اس کا ہم ان کو بتائیں گے اور ان کو پورا سمجھائیں گے بھی کیا ہے۔ اور ان اچھائیوں میں سے سب سے 8 مشہور ہیں۔ تو سب سے پہلا اس میں ہے خدیم۔ آپ سمجھے، خدیم کو ہم سمجھاتے ہیں آپ کو، یہ کیا ہے؟ خدیم بولے تو انگریزی میں آپ کیا بولیں گے؟ اولڈ بولیں، مگر اپنا جو دنیاوی اولڈ رہتا ہے وہ کیا، اس کے کہیں تو بھی ابتدا رہتی ہے، پھر اس کی انتہا رہتی ہے۔ مگر اللہ جو ہے یہ کیا ہے معلوم، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گا۔ تو اس کو کیا بولیں گے؟ وہ خدیم ایسا خدیم ہے جو جس کی ابتدا ہم کو معلوم نہیں کہیں سے ابتدا ہوئی تھی، بلکہ کہیں سے شروع ہوا یا کہیں ختم ہوا، ایسا نہیں، وہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ رہے گا۔ اس طریقے کا خدیم ہے، سمجھ گئے آپ؟ جی۔ خدیم بولے تو ایسا خدیم جو کہ بولیے آپ پھر سے کہ جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، نہ تو کوئی سٹارٹنگ ہے۔ ہاں، یہ اس طریقے سے یہ پہلا صفت ہے جس کو ہم خدیم کے طور سے یاد کریں۔ دوسرا ہے قادر۔ بولے قادر کیسے؟ یہ قدرت، اس کے پاس طاقت، وہ اس کے پاس ایسی ہے کہ انہیں جو کام ہے کر سکتا، کہیں کام میں اس کے، یعنی ایسا کہ ہم کیا ہوتے کوئی کام کرتے کرتے خط پہ رک جاتے، ویسا نہیں، مخلوق کا یہ رہتی رک جاتا، مگر اللہ تعالیٰ کیا ہے، کوئی کام میں اس کے رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ بولیے پھر سے کیا ہے؟ جس میں اللہ کوئی کام کرے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جائے گا۔ ہاں، ایسا اس کو جو تو پوری قدرت ہے۔ اس کو کیا بولیں گے آپ؟ دوسری صفت قادر۔ پہلی صفت کیا بولے تھے اپن؟ قدیم، ہاں، اور دوسری صفت قادر۔ اب آپ تیسری بتائیں گے، وہ عالم ہے، یعنی علم، یعنی وہ علم بولے تو ایسا ویسا نہیں کہ بھئی یہ کتاب پڑھے جیسا اپن سائنس پڑھے سائنس کا علم حساب پڑھے، نہیں، ہر چیز کا جاننے والا، ہر چیز اس کو جو کچھ بھی کائنات میں ہے اس سے وہ، کیونکہ انہیں خلق کیا اس لیے وہ سب چیز کا جاننے والا ہے۔ ہاں، یہ تیسری بات کیا ہوگی اب؟ عالم۔ پہلی بات سے بولیے آپ۔ پہلی بات تو ہو گئی قدیم، مطلب کہ جس کی کوئی سٹارٹنگ ہی نہیں ہے اور کوئی اینڈ نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور دوسری ہے قادر، یعنی وہ ہر چیز کر سکتا ہے، ہر کام کر سکتا ہے، ہر کام کر سکتا ہے۔ تیسرا عالم، جس کے پاس ہر چیز کی نالج ہے، ہاں، اور وہ یعنی ہر بات جانتا ہے، چاہے آپ دل میں سوچو چاہے دماغ میں سوچو، کچھ بھی وہ اللہ تعالیٰ سب بات۔ اب چوتھی بات یہ تو ہے، اب کیا ہے معلوم، یعنی وہ زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آتی۔ ہمارے کیسا ہے، ہم دیکھتے ہم خود جو ہے تو کبھی پیدا ہوئے پھر اس کے بعد موت آئیں گی، ہاں، یہ ہمارے لیے ہے، مخلوق کے لیے، جانور ہو جو بھی جاندار ہے، وہ اگر پیدا ہوا تو اس کو موت بھی رہتی ہے، مگر وہ ایسا زندہ ہے اس کو کبھی موت نہیں۔ یعنی اب یہ چوتھی بات کیا ہے؟ آپ پھر سے بولیے کہ کیا کیا ہے اس کے؟ جیسے ہائی ہو گیا، ہائی اللہ ایسا زندہ ہے کہ جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ مخلوق کو موت آ جائے گی مگر پروردگار کو نہیں، اس کو موت نہیں، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ہاں، اب اس کے بعد ہے کے بعد یہ پانچواں جو تو مدرک، یعنی وہ بغیر آنکھ کان کے دیکھتا اور سنتا ہے۔ ہاں، ابھی آپ بولیے کیا ہے مدرک؟ بولے تو مدرک مطلب وہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بات کان پیر ہاتھ، بغیر کان کے سنتا ہے، بغیر کان کے سنتا ہے، بغیر منہ کے بولتا ہے، بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے۔ ہاں، یہ جو تو اس کو یہ اب آپ پورے جو ہے تو 5 باتیں آپ کو بولیں گے۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا ہے قدیم، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوسرا ہے قادر، یعنی ہر کام کر سکتا ہے، پوری خود،
سب پورا اس کے پاس ہے. اور تیسرا ہے عالم ہے, یعنی ہر بات جانتا ہے. بات جانتا ہے. ہاں چوتھا حی حی ہے, مطلب وہ ہمیشہ سے زندہ ہے, اور مخلوق کو موت آتی ہے مگر اوپر اللہ کو نہیں, اللہ کو نہیں آ سکتی. پانچواں مدرک یعنی اس کو بنا کسی چیز کے, مطلب آنکھ کان پیر کے سن سکتا ہے, بول سکتا ہے, اس کو ایسی کوئی چیز نہیں چاہیے جو اپنے کو چاہیے ہے. ہاں. اب اس کے بعد ہے مرید. مرید, مرید کا مطلب ہے یعنی جو چاہے کرے اور جو چاہے نہ کرے, یعنی اس کو کوئی روک نہیں سکتا یہ کیوں کر رہے ہیں آپ, جیسا اپن بولتے ہیں نا ویسا. وہ جو چاہے اس کو آیا ارادہ, وہ جو چاہے کرے اور جو چاہے نہ کرے. نہیں کرنا ہے تو نہیں کرے گا, وہ کرنا. تو مرید مطلب کہ جیسے اللہ کے اوپر ہے, وہ جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے, کیونکہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. تو ابھی کتنے ہو گئے, پہلی بات سے شروع کریں گے. قدیم. قدیم, قدیم یعنی ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. قادر, قادر یعنی ہر کام کر کہیں رکاوٹ نہیں, کوئی نہیں روک سکتا اس کو. عالم مطلب ہر چیز کی علم رکھتا ہے, ہر چیز کو جانتا ہے. حی مطلب یعنی زندہ, ایسا زندہ ہے کبھی موت نہیں آ سکتی. آپ دوسرے جیسے زندہ ہیں مخلوق, ان کو موت ہوتی ہے, اس کو موت نہیں. مدرک یعنی بنا کسی چیز یعنی بغیر آنکھ کان کے دیکھتا اور سنتا ہے. مرید یعنی جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے. یہ ہو گئی 6 باتیں. اب 7ویں بات ہے متکلم. متکلم یعنی بغیر زبان کے بولتا ہے, اس کو زبان کی ضرورت نہیں. ہاں, وہ کسی سے بھی, اور جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو بات ہوئی تو وہ ایک درخت کے ذریعے جو تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا. یعنی اللہ کو کلام کرنے کے لیے زبان یا اپنے جیسا ہونٹ زبان کی ضرورت نہیں ہوتی. بولیے آپ. متکلم یعنی بغیر زبان کے بول سکتا ہے, اس کو کوئی میڈیم. مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جیسے بات کیے تھے, درخت سے بات کیے تھے. یہ جو ہے تو 7ویں بات ہے. اور اب آخری 8ویں یعنی اللہ کیا ہے, سچا ہے. اللہ کوئی چیز بولا کہ بھئی قیامت آئے گی, تو ایسا نہیں کہ اب نہیں آئی, کیونکہ وہ سچا ہے. جو چیز اس نے کہا ہے وہ ہونے والی ہے. ہاں, یہ 8ویں بات ہے. اب شروع سے اپن شروع کریں گے. سب سے پہلے قدیم یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کے بعد ہے قادر. نمبر 2 یعنی ہر کام کر سکتا ہے. اس کے بعد ہے عالم. ہاں, مطلب ہر چیز, ہاں, یا ہر چیز جانتا ہے. آپ کے دل میں ہو یا دماغ میں ہو, یا ہر چیز جانتا ہے. حی یعنی ایسا زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. مخلوق کو آ جائے گی مگر اس کو نہیں آئے گی. مدرک یعنی بغیر آنکھ اور کان کے دیکھتا اور سنتا ہے. اس کے بعد ہے 6 مرید یعنی جو چاہے کرے اور جو چاہے نہ کرے, اس کے اوپر رہے گا, وہ جو چاہے کرے نہ کرے. 7واں ہے متکلم یعنی بغیر زبان کے بولتا ہے. زبان ہونا یہ ہونا اپنے کو جیسی ضرورت ہے ویسا کچھ نہیں, مخلوق کو ضرورت رہتی ہے یہ سب چیزوں کی. اور 8واں جو ہے صادق یعنی وہ سچا ہے. جو اس نے وعدہ کیا وہ ہونے والا ہے, کوئی نہیں ایسا نہیں. ہاں, یہ 8 باتیں آپ ریپیٹیڈلی یاد کریے, اور منہ زبانی بولنا, اور اس کی بیک گراؤنڈ بھی سمجھ میں آ گیا نا آپ کو. بس یہ اس کے بعد اپن جو پڑھیں گے وہ صفات سلبیہ. ہاں, اب یہ چیز آپ ذرا تو میں یوٹیوب پہ بھی ڈال دوں گا, آپ اس کو دیکھنا اور زیادہ سے زیادہ بالکل زبانی یاد رکھنا. ہاں, وآخر دعوانا الحمد للہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد.